اللہ کچھ ایسا کر دے گا، ایک قوم کے دل میں قدرت سے غم ابن علی کا بھر دے گا۔ روئیں گے جوانوں کو تو جوان، بچے بچوں کو روئیں گے، شبیر کے غم میں ہر طرح رو رو کے جان وہ کھوئیں گے۔ تم غم نہ کرو اس کا بیٹی، کچھ ایسی عزاداری ہوگی، دنیا یہ قیامت تک بھی سنو اس غم کو بھلا نہ پائے گی۔ اس بات کو سن کر اے اطہر خاموش ہوئی خاتون جنا، چہرے پہ سکون ظاہر تو ہوا، آنکھوں سے مگر آنسو تھے رواں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام ناظرین سے ایک گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ انیس بیگم بنت محمد ذاکر کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم۔ آیہ کریمہ جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں ارشاد خالق کائنات یہ ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے، صاحبان شعور کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کو جو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، متعدد مقامات پر مختلف الفاظ میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور ہمیں عالم امکان میں اور اس کائنات وجود میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اس نظام ہستی میں، اس کائنات میں غور و فکر کرو، تعقل اور تدبر سے کام لو، اور اس کا فائدہ جو قرآن مجید نے وہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نظام کائنات، اس کی وسعت، اس کا استحکام، اس کا نظم اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام کائنات کو چلانے والی، بنانے والی اور خلق کرنے والی کوئی عظیم ذات ہے جو صاحب علم بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے۔ تو ہم جتنا کائنات کے اسرار میں غور کرتے جائیں گے، آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں غور کرتے جائیں گے، اتنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے واقف ہوں گے، آگاہ ہوں گے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے آگاہ ہوگا، ذات الہی کے بارے میں اس کی معرفت دوسروں سے زیادہ ہوگی، اور جس کی معرفت زیادہ ہوگی اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کا یقینی طور پر زیادہ ہوگا، اور جس کا یقین ذات الہی پر قوی ہوگا، محکم ہوگا، تو یقینی طور پر ایسے انسان کا ایمان بھی اللہ کی ذات پر مستحکم ہوگا۔ اور جب ایمان محکم اور قوی ہوگا تو انسان بندہ پروردگار بنتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے حق عبادت کو ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ فلسفہ ہے معرفت الہی کا، اور اسرار کائنات میں غور و فکر ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے آگاہ کرتی ہے۔
قرآن مجید کا بنیادی طور پر مزاج یہی ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو سوچنے سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا، تدبر اور تفکر کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بے شمار اور ان گنت آیات ہیں کہ جو ان جملوں پر آ کر تمام ہوتی ہیں۔ افلا تعقلون، قرآن ایک بات کہتا ہے، ایک مفہوم کو آیت میں بیان کرتا ہے، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اس کے بعد آیہ قرآنی آتی ہے اور پھر کہتی ہے افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، یا افلا تتدبرون، تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے۔ بات چاہے تعقل کی ہو، تفکر کی ہو یا تدبر کی، سب کا تعلق عقل سے ہے۔ یعنی اتنی تاکید جو قرآن مجید تعقل، تدبر اور تفکر پہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو سوچنے سمجھنے والا انسان دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ بنیادی مزاج ہے قرآن مجید کا۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتی ہے، عقلانیت کی دعوت دیتی ہے، تفکر اور تعقل کی دعوت دیتی ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بے شعوری اور بے معرفتی کا درس دیتی ہو۔ قرآن صاحبان عقل کے لیے ہے، صاحبان معرفت کے لیے ہے، اور قرآن کا مزاج یہی ہے۔ چونکہ قرآن کو اپنی حقانیت کا یقین کامل ہے، دیگر ادیان اور مذاہب غور و فکر کی دعوت بھی نہیں دیتے اور نہ ہی اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن قرآن ہے جو بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن کو اپنی حقانیت کا یقین ہے۔ یعنی جب انسانی عقل صحیح نتیجوں تک پہنچے گی تو وہ قرآن اور اسلام کی حقانیت کا اعتراف اور اقرار کرے گی، اور جب انسان عقل سے کام نہیں لے گا تو وہ جہالت کے جال میں پھنستا چلے جائے گا اور وہ معارف قرآن اور معارف دین سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ بے بصیرتی انسان کے لیے موت کی برابر ہے، اور بصیرت اور معرفت حقیقی زندگی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، معرفت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ادراک کے ساتھ عبادت کی جائے گی تو اس عبادت کا درجہ بلندتر ہوگا، لیکن اگر کوئی کام بے شعوری کے ساتھ کیا جائے، بے معرفتی کے ساتھ کیا جائے تو اس کا درجہ اتنا بلند نہیں ہوتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج اہل بیت ہے، اس لیے کہ قرآن صامت ہے، وہ خاموش کتاب ہے، اور قرآن کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، بولتا ہوا قرآن۔ تو جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج اہل بیت ہے۔ یعنی جس طرح قرآن اپنے پڑھنے والے کو، اپنے قاری کو، اپنے تلاوت کرنے والے کو عقل و شعور اور معرفت کا درس دیتا ہے، بے شعوری سے نجات دیتا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے طرفداروں کو عقل، شعور اور معرفت کا درس دیتے ہیں، بے شعوری سے نجات دلاتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ خاصہ ہے مزاج قرآن اور اہل بیت کا کہ جو صاحب علم ہوگا، صاحب معرفت ہوگا، صاحب شعور ہوگا، اسی کا حقیقی رابطہ اور ناطہ قرآن اور اہل بیت سے ہوگا، اور جو معرفت نہیں رکھتا ہوگا، جو بصیرت نہیں رکھتا ہوگا، اس کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہوگا، نہ ہی قرآن مجید سے ہوگا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو روز و روشن کی طرح واضح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت معصومین علیہ السلام میں انہوں نے بھیڑ کو گلے نہیں لگایا، انہوں نے ہر کس و ناکس کو سینے سے نہیں لگایا، بلکہ انہیں سینے سے لگایا جو علم اور معرفت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز تھے۔ وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ آل محمد کے دروازے پہ نہ آئی ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو بھیڑ جاہلوں کے دروازے پہ آ سکتی ہے وہ باب مدینۃ العلم پر نہ آئے بہت سارے، مگر ہر کسی کو آل محمد نے گلے سے نہیں لگایا۔ یہ خصوصیت ہے، یہ امتیاز ہے سیرت اہل بیت کا۔ وہ دنیاوی رہنماؤں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے اس کو وہ گلے لگا لیں، چونکہ آل محمد کو بھیڑ نہیں چاہیے بلکہ صاحبان معرفت چاہیے، صاحبان شعور چاہیے۔ یہ خاصہ ہے اہل بیت کا۔ بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے آل محمد کی طرف آنا چاہا، مگر ہر کس و ناکس کو انہوں نے سینے سے نہیں لگایا۔ ان کے چاہنے والے ہر دور میں تعداد میں کم رہے ہیں، مگر صاحب معرفت، صاحب شعور، اور اس زمانے میں بھی
جب ائمہ طاہرین کا دور تھا، امیر المؤمنین کا زمانہ تھا، آپ نے بھی ہر کسی کو گلے نہیں لگایا بلکہ صاحبان معرفت کو گلے لگایا، تو سلمان فارسی جیسوں کو، ابو ذر غفاری جیسوں کو، عمار یاسر جیسوں کو، بلال حبشی جیسوں کو، حذیفہ یمانی جیسوں کو، ایسے باکردار افراد کو، میثم تمار اور قنبر جیسے بامعرفت افراد کو آپ نے گلے سے لگایا، جنہوں نے تاریخ انسانی پہ اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آل محمد انہی سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو بامعرفت ہوں، جو باشعور ہوں۔ بے شعور اگر ہوگا انسان تو اس کا کوئی تعلق آل محمد سے نہیں ہو سکتا، نہ ان کے دروازے سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تاریخ انسانی میں اور بالخصوص تاریخ اسلام میں اگر گمراہی اور رسوائی کی طرف امت اسلام گئی ہے تو اس کی وجہ ان کی بے معرفتی اور بے شعوری رہی ہے۔ آل محمد نے معرفت اور شعور اور آگاہی دی ہے، اور آل محمد کے مقابل آنے والے افراد نے لوگوں کی جہالت، نادانی اور ہٹ دھرمی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس لیے مزاج میں معرفت کا عنصر پایا جانا چاہیے، ہٹ دھرمی کا نہیں، اس لیے کہ ہٹ دھرمی جہالت کی پیداوار ہوتی ہے۔ جہاں انسان جہالت سے وابستہ ہو جاتا ہے، ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان علم اور معرفت کی طرف آتا ہے تو وہ حقائق کو تسلیم کرنے والا بنتا ہے، حقیقتوں کے آگے سر جھکانے والا بنتا ہے۔ آل محمد نے سماج کو جو معرفت عطا کی، معاشرے کو جو شعور عطا کیا، اس کا عنصر بنیادی طور پر یہی تھا کہ انسان بصیرت اور معرفت کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آل محمد نے علم اور معرفت کی تعلیم دی ہے، بصیرت کی تعلیم دی ہے، حقائق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی دعوت دی ہے، تو وہیں دشمنان آل محمد نے لوگوں کو جہالت اور نادانی کا شکار بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اسلامی تاریخ میں لوگ ایسے لوگوں کو اہل بیت کے مقابل لانے پہ کامیاب ہوئے کہ جن کا آل محمد سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا، کوئی حیثیت نہیں ہے، جو افراد قابل ذکر نہیں ہے اہل محمد کے سامنے، انہیں کچھ لوگوں نے آل محمد کے مد مقابل تاریخ میں کھڑا کر دیا۔ اور یہ تاریخ کا وہ درد ہے کہ جسے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ دشمنان آل محمد نے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھایا، ہٹ دھرمی اور گمراہی سے فائدہ اٹھایا، مگر آل محمد نے علم اور معرفت اور بصیرت کا درس دیا۔ اسی لیے جب انسان زیور علم سے آراستہ ہوتا ہے تو وہ آل محمد کے دروازے کو اختیار کر لیتا ہے، اور جب تک ذہن پر گمراہی اور بے بصیرتی کا پردہ پڑا ہوتا ہے وہ دشمنان آل محمد کا آلہ کار بنا رہتا ہے۔ ایک مکمل کوشش دشمنان آل محمد نے لوگوں کو جہالت اور نادانی میں مبتلا کرنے کی اور اس سلسلے کو جاری رکھا گیا اور لوگوں کو باقاعدہ جہالت میں مبتلا کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں تاریخ کا یہ دردناک ترین حصہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شام والے جنہیں آل محمد سے اور امیر المؤمنین سے عداوت پر اکسایا گیا، آمادہ کیا گیا، جنہیں امیر المؤمنین کے مقابلے لایا گیا، وہ کس طرح کی جہالت، نادانی اور بے شعوری اور بے معرفتی کا شکار تھے۔ کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے، کہ جب شام والوں کو اس بات کی خبر دی گئی کہ علی حالت سجدہ میں مسجد میں محراب عبادت میں شہید کیے گئے ہیں، تو شام والے یہ سن کر حیرت زدہ تھے، تعجب کر رہے تھے، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو کوفے سے خبر آ رہی ہے کہ علی مسجد میں شہید ہوئے ہیں، حالت سجدہ میں شہید ہوئے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ تو کیا علی کبھی نماز بھی پڑھتے تھے؟ کیا علی کبھی مسجد بھی جاتے تھے؟ یعنی ایک امام وقت جو حجت خدا ہے، جو جانشین پیغمبر ہے، کہ جس نے اسلام کو اپنی تلوار سے، اپنی محنتوں سے، اپنے علم سے پروان چڑھایا ہو، اس شخصیت کے بارے میں انسان اس کے زمانے میں اتنی جہالت کا شکار ہو سکتا ہے کہ سوال کرے کہ کیا علی کبھی نماز بھی پڑھتے تھے، کیا علی کبھی مسجد بھی جاتے تھے؟ یہ ان سازشوں کی وجہ سے تھا جو دشمنان آل محمد نے اختیار کی۔ ایک مکمل طبقے کو، ایک مکمل افراد کو، ایک مکمل معاشرے اور سماج کو اتنی جہالت میں رکھا گیا تھا، تاریکی میں رکھا گیا تھا، اندھیرے میں رکھا گیا تھا کہ وہ امیر المؤمنین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اس طرح کے نظریات کے حامل تھے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کبھی اپنی
عقل سے کام نہیں لیا، اپنی بصیرت اور اپنے شعور کی آنکھوں کو کھول کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ کردار علی ابن ابی طالب کا کیا ہے۔ اسی لیے ہم تاریخ میں ان واقعات کو سنتے ہیں، ان تلخ ترین واقعات کو سنتے ہیں۔ یہ ایک دو دن کا نتیجہ نہیں تھا، اس کے لیے آل امیہ نے ایک مکمل کوشش کی تھی کہ لوگوں کو گمراہی، جہالت اور تعصب کا شکار بنا دیا جائے، اور اس کے لیے ایک مکمل برنامہ ریزی۔ کہا جاتا ہے کہ جب خلافت دوم کے زمانے سے بنی امیہ کو شامات کے علاقوں پر اقتدار حاصل ہوا، انہوں نے روز اول سے آل امیہ نے منصوبہ بند طریقے سے ایک طبقے کو عداوت اہل بیت پہ پروان چڑھایا اور انہیں جہالت اور ہٹ دھرمی اور عصبیت کا شکار بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے، اور یہ روایت مشہور ہے، کہ شام کے علاقوں پر جب انہیں تسلط حاصل ہوا تھا، اسی دن سے انہوں نے ایک نسل کو عداوت علی ابن ابی طالب پہ پروان چڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ شام میں اس زمانے میں جو بچے ماؤں کی گود میں تھے، انہیں شام کے وقت امیر شام کے نمائندے اور کارندے خوبصورت کھلونے لے کر دیا کرتے تھے، اور جب بچہ کھلونا پا کے خوش ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ کھلونا آپ کے لیے امیر شام نے دیا ہے۔ بچوں کی فطرت پہ کام کیا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جو کھلونا دے رہا ہے اس سے محبت اس کے دل میں بچے کے پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ بچے جب اپنے بستروں میں ان کھلونے سے کھیلتے کھیلتے سو جاتے تھے اور ہزار تاکید کر کے سوتے تھے، میرا کھلونا کوئی نہ لے جائے، کوئی اٹھا نہ لے، اس کا خیال رکھنا، تو یہی کارندے ان کے سرہانوں سے ان کھلونوں کو اٹھا لیا کرتے تھے، اور جب صبح کو یہ بچہ اپنے کھلونے کے لیے تڑپتا تھا، میرا کھلونا کہاں ہے، کون لے گیا، مجھے ابھی چاہیے، تو اس بچے کو ایک جواب دیا جاتا تھا کہ بیٹا، ہم نے تو تمہارے کھلونے کی بڑی حفاظت کی تھی، مگر کیا کریں، نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہ رات کو علی آئے تھے، تمہارا کھلونا چرا کے لے گئے۔ اور اس طرح ان نسلوں کے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی عداوت کے بیج بوئے گئے تھے۔ یہ نسلیں جوان ہو گئیں، مگر انہوں نے کبھی عقل کا دروازہ کھول کر معرفت اور بصیرت کی روشنی میں کبھی یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ علی ہمارا کھلونا کیسے لے جا سکتے ہیں، کہ علی تو زندگی بھر کبھی شام آئے ہی نہیں ہیں، علی کبھی شام نہیں آئے تھے، مگر عداوت کے بیج اس طرح نسلوں کے دلوں میں بوئے گئے، اور ان نسلوں نے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں صفین جیسی جنگیں لڑیں، نہروان جیسی جنگیں لڑیں، اور یہی وہ نسلیں تھیں جو کربلا تک آئیں حسین ابن علی کے مقابلے میں۔ سید الشہداء نے جب لشکر یزید کے سامنے آ کے بارہا یہ کہا کہ میرا قصور کیا ہے، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے دین کو بدلا ہے، کیا میں نے شریعت کو بدلا ہے، کیا میں نے مذہب کی شکل و صورت کو تبدیل کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ قتل حسین کا کوئی جواز ان کے پاس نہیں تھا، ہاں بس ایک جواب انہوں نے حسین ابن علی کو پلٹ کے دیا کہ ہم تمہیں تمہارے باپ کی عداوت میں قتل کرنا چاہتے ہیں، بغضاً لابیک۔ علی ابن ابی طالب سے اتنی عداوت کہ حسین ابن علی کو یہ جواب کربلا میں دیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کی عداوت میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ نسلیں تھیں جنہیں جہالت کا شکار بنایا گیا، جنہیں تاریکی کا شکار بنایا گیا، اور یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اپنے زمانے میں کہ اس بار میں غور کریں کہ دشمن منصوبہ کب سے بناتا ہے اور اس کے نتیجے کب حاصل کرتا ہے۔ کب خلافت دوم کے دور سے آل امیہ نے شام کے لوگوں کو عصبیت کا، جہالت کا، نادانی اور کج فکری کا شکار بنایا، اور انہیں امیر المومنین کی خلافت کے دور میں امیر المومنین کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا، اور کربلا تک یہ نسلیں آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن منصوبہ بہت پہلے سے بناتا ہے، نتیجے بعد میں حاصل کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے دور میں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، دشمن کی سازشوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری دنیا میں ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو مذہب تشیع کی شکل و صورت بدلنے کے لیے، علماء کو میدان عمل سے ہٹانے کے لیے مرجعیت کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ ان سازشوں کے نتیجے کل کتنے بھیانک ہوں گے اس کا اندازہ ابھی انہیں نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، ایک طبقہ ہے کہ جو اس بارے میں بے فکری کا شکار ہے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، لیکن کل اسی کے نتیجے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دشمن منصوبہ کب بناتا ہے، نتیجے کب حاصل کرتا ہے۔ آج بھی دشمن منصوبہ کر رہا ہے، نہ جانے کتنی تنظیمیں ہیں، نہ جانے کتنے مشن ہیں جو ہمارے درمیان چلائے جا رہے ہیں۔
MI6 کی ایکٹیویٹیز سے آپ سب واقف ہوں گے کس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج یہ کچھ افراد کو ہمارے بیچ پال رہے ہیں، جہالت کا شکار بنا رہے ہیں، ہٹ دھرمی کا شکار بنا رہے ہیں۔ کل اس کے نتیجے بھی اتنے ہی بھیانک ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اسے نہ روکا، اپنے جوانوں کو آگاہ نہ کیا، بیدار نہ کیا، جتنے بھیانک نتیجے صفین اور کربلا میں نظر آئے۔ اس لیے کہ جب انسان جہالت کا شکار ہو جاتا ہے، عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے، ہٹ دھرمی اور کج فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مد مقابل امام وقت ہے یا مرجع وقت ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے سماج میں بھی دشمنوں کی ان سازشوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیدار رہنا ضروری ہے۔ بیداری کے مقابلے میں جو غفلت ہے وہ موت ہے، بیداری حیات اور زندگی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ زندگی امیر المومنین میں سب سے زیادہ درد آپ کو پہنچا تو اس طبقے سے جو نادانی کا شکار تھا۔ علی کا دل خون ہو گیا امیر المومنین کا، آپ تڑپتے تھے اس حالت کو دیکھ کر کہ لوگ علی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ خلافت ظاہری کے زمانے میں بھی حضرت تڑپتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امت اتنی نافرمان ہو جائے کہ امام وقت اس کی کج فہمی اور اس کی بے بصیرتی اور لاشعوری کی وجہ سے مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آئے، شکوہ کرتی ہوئی نظر آئے۔ امیر المومنین نے کوفے کے ان بے شعور لوگوں کو جنہیں حضرت جنگ کے لیے دعوت دیتے تھے، اسلام کے لیے کھڑا ہونے کی دعوت دیتے تھے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہونے کی دعوت دیتے تھے اور وہ آنا کانی کرتے تھے، ان کے مقابلے میں علی کا دل خون ہو جاتا تھا۔ اور کبھی کبھی حضرت نے یہ فرمایا کہ کاش تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا، میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ نافرمان لوگوں سے جو امام وقت یا ذمہ دار شریعت یا رہبر وقت کی اطاعت نہیں کرتی، امام وقت کا دل اس سے اتنا خون بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا اور تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت علی نے ارشاد فرمائے۔ انہی کوفے کے بے شعور لوگوں سے علی کبھی کبھی خطاب کر کے کہا کرتے تھے، یا اشباہ الرجال ولا رجال، او مردوں کی شکل رکھنے والے نامردوں، میں تمہیں بلاتا ہوں جنگ کے لیے، تم آنا کانی کرتے ہو، موسم کا بہانہ کرتے ہو۔ سردی کا موسم ہوتا ہے تو کہتے ہو یا علی سردی بہت ہے، گرمی کا موسم آتا ہے تو کہتے ہو یا علی گرمی بہت ہے۔ یہ بہانہ بازیاں ان کی جہالت کا نتیجہ تھی، وہ امام وقت کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امیر المومنین اس تنہائی کے درد سے جو گزرے ہیں وہ بے شعور لوگوں کی وجہ سے، جاہلوں کی وجہ سے اور عظمت اہل بیت کو نہ سمجھنے والوں کی وجہ سے گزرے ہیں۔ اگر دنیا نے آل محمد کے مرتبے کو سمجھا ہوتا، ان کی شان کو سمجھا ہوتا، ان کے درجہ کمال کو سمجھا ہوتا تو اس طرح سے آل محمد کا دل خون نہ ہوتا۔ امیر المومنین تڑپتے تھے اور وہ جس درد سے گزر رہے تھے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اسی لیے جارج جرداق جیسا عیسائی مورخ اپنی کتاب دا وائس آف ہیومن جسٹس میں یہ لکھنے پر مجبور ہوتا ہے، صوت العدالت الانسانیہ میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جسے اللہ نے ہر فضیلت، ہر کمال عطا کیا، اور اس لحاظ سے علی کائنات کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ یہ جارج جرداق کی لفظیں ہیں، میرا عقیدہ اور اعتقاد نہیں ہے مگر قابل تأمل ہے۔ وہ اس فریاد کو کیوں کر رہا ہے تاریخ کے سامنے؟ علی اس لحاظ سے خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ اللہ نے انہیں ہر فضیلت اور ہر کمال عطا کیا، مگر میرے خیال میں علی اس لحاظ سے خوش قسمت نہیں تھے کہ جو زمانہ علی کو ملا وہ علی کے لائق نہیں تھا۔ یہ اس کی فریاد ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو بشریت کو کمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے، بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ان کے کردار کو بلندیاں دینا چاہتا ہے، ان کو بلندیوں کے راستے دکھانا چاہتا ہے۔ ممبر سلونی پر بیٹھ کر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں جو چاہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اس لیے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں، اور اس دعوی سلونی کرنے والے سے کوئی علم لینے والا نہیں ملتا، کوئی بصیرت لینے والا نہیں ملتا، کوئی شعور لینے والا نہیں ملتا، بلکہ بے شعور یہ سوال کرتا ہے کہ یا علی بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ یہ علی کے اس عظیم دعوے کے مذاق اڑانے کے مترادف تھا کہ جو علی ممبر سلونی سے کر رہے تھے۔ آج اس متمدن دور میں
آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اگر ایک انسان اس بات کو سن کر اور پڑھ کے اپنا کلیجہ تھام لیتا ہے تو اسے حق ہے، اور اس غم کی شدت سے اگر وہ اپنا دم توڑ دے تو اس کو حق ہے کہ ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا تھا کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں۔ آج کی دنیا جو اس بات کی متلاشی ہے کہ کوئی انہیں آسمانوں کے راستے دکھائے، بلندیوں کے راستے دکھائے، انہیں پرواز عطا کرے، انہیں آسمانوں کے راستوں کو طے کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اور علم دے، اس کے لیے مشتاق یہ دنیا آج جب علی کے اس دعوے کو سنتی ہے اور دیکھتی ہے تو یقیناً اس کا تڑپنا حق بجانب ہے، اس کا فریاد کرنا حق بجانب ہے کہ کاش علی جیسی شخصیت آج زمانے کو مل جائے جو انسانیت کو کمال، شرف اور بلندی کی طرف لے جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قابل غور ہیں۔ اور روکیں نہیں ہو گیا، کنٹینیو کریں، ہو رہا ہے نا، دیکھ لو یہ چل ٹھیک، بس یہاں سے آگے کر دوں، بس 5 منٹ میں اور نمبر سائیڈ پڑھتا ہوں، 40 منٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ بلندیوں کا راستہ تھا جو علی ابن ابی طالب نے بشریت کو دکھانا چاہا، مگر بے شعوروں نے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کرنے دی اور امامت اور ولایت کے راستے سے بغاوت کی۔ وہی نظام ولایت جو اللہ زمین پر نافذ کرنا چاہتا ہے، وہی نظام ولایت جسے اللہ دنیا میں قائم کرنا چاہتا تھا، اور اس نظام ولایت کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، راستے کو روکا گیا، اس نظام کو بعد پیغمبر حاکم اور نافذ نہیں ہونے دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی مشیت کے آڑے آ سکتا ہے یا کوئی اللہ کے منصوبے کو ناکام بنا سکتا ہے، نہیں، جس طرح اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے اسی طرح وقت معلوم تک اس طبقے کو بھی سرکشی کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ آل محمد کے ساتھ جنہوں نے مظالم کیے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے آل محمد پر مصائب کی انتہا کر دی، انہیں یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ظلم کی انتہا کر لیں، وہ اپنی بدبختی اور شقاوت کو منظر عام پہ رکھیں۔ ہاں، وقت معلوم ایک دن ایسا آئے گا جب نظام ظلم کی بساط کو سمیٹ دیا جائے گا اور کائنات پر ارباب ولایت کی حاکمیت ہوگی، اور وہ حضرت حجت کے ظہور کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ زمانہ غیبت کے بعد جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو ولایت الہیہ کائنات پہ نافذ ہوگی۔ اس ولایت سے بغاوت شہر مدینہ میں بعد پیغمبر ایک بے شعور طبقے نے کی جو اللہ کے اس نظام ولایت کے مطابق نہیں چلا، بلکہ اس کے مقابلے میں ایک خط، ایک لائن کھینچی گئی جسے خط ثقیفہ کہا جاتا ہے۔ آج امت اسلام کی جتنی بدبختیاں ہیں، جتنی شقاوتیں ہیں، اس سب کا تعلق مدینے میں اسی انحراف سے ہے جو بعد پیغمبر کیا گیا۔ اگر امت ولایت کے ساتھ چلی ہوتی، آل محمد کی ہمراہی کی گئی ہوتی تو آج اسلام پوری کائنات پر نافذ ہوتا، زمین پر اتنی ترقیاں ہوتی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، آج بشریت آسمانوں کے راستوں کو طے کر رہی ہوتی، مگر اس سارے جرائم کی بنیاد اسی واقعہ میں ہے جب آل محمد کے حق کو غصب کر کے دنیا کو سقیفہ کے راستے پہ ڈال دیا گیا۔ اس خط انحراف کے خلاف شہر مدینہ خاموش تھا، بے شعوروں کا طبقہ بھی خاموش تھا، ارباب علم بھی خوف کے مارے میں خاموش ہو گئے، مگر اس شہر میں ایک آواز تھی جو اس ظلم کے خلاف اٹھ رہی تھی۔ وہ آواز فاطمہ زہرا کی آواز تھی، سیدہ کونین کی آواز تھی۔ دنیا سوچتی ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک بیٹی شہر مدینہ میں تھی اور اس پر اتنا ظلم امت کیسے کر سکتی ہے کہ وہ دنیا سے یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے جائے، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ روشن دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ اندھیری رات میں بدل جاتے۔ فاطمہ زہرا نے یہ مرثیہ پڑھا، یہ مرثیہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ بنت رسول شہر مدینہ میں اس قدر کیوں ستائی گئیں؟ وہ امت جو رسول سے معمولی نسبت رکھنے والوں کو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے، اس نے فاطمہ پہ اتنا ظلم کیوں کیا؟ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دشمن پہلے ہی مرحلے میں امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو علی کے ولایت کا اعلان کرے گا، جو علی کے حق کی بات کرے گا، جو ولایت کے راستے کی حمایت کرے گا یا اس پر چلے گا، اسے اتنا نشانہ ظلم بنایا جائے گا، چاہے وہ بنت رسول ہی کیوں نہ ہو،
وہ دنیا سے مرثیہ پڑھتے ہوئے جانے پہ مجبور ہوگی۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ولایت کے راستے پہ چلنا کتنا مشکل ہے۔ آج گردنیں کٹتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، بچے ذبح ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو آل محمد کی ولایت کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اس کی بنیاد مدینے ہی میں رکھ دی گئی تھی، اس کی بنیادیں وہیں رکھ دی گئی تھی جب بنت رسول اللہ اس شہر میں ستائی گئیں۔ کنیزیں شہزادی کونین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں مصائب کے چند فقرے پڑھ کر مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب ان مرحومہ کی روح کو عطا فرمائے اور شہزادی کونین کی شفاعت ان کے شامل حال فرمائے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ بنت رسول اللہ دروازے کے پیچھے ہیں اور لوگ دروازے پر آگ اور لکڑیاں لیے کھڑے ہیں۔ فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے سے پوچھ رہی ہیں، لوگوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینے والوں کو خبر نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا جب فاطمہ کا دروازہ جلایا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب فاطمہ کے دروازے پر یہ آگ لگانے والے آئے تھے تو پورا شہر مدینہ دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے، دروازوں کی کھڑکیوں کے جھریوں سے، مکانوں کے دروازوں سے یہ منظر فاطمہ کے دروازے پر ہوتے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی فاطمہ کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا، آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ اور جب کوئی کسی کی طرف سے بولنے والا نہ ہو، آواز اٹھانے والا نہ ہو، اسی حالت کو عالم بے کسی کہتے ہیں، جب کوئی کسی کا ناصر و مددگار نہ ہو۔ اور اس عالم بے کسی میں فاطمہ زہرا نے دروازے کے پیچھے سے ایک جملہ کہا، ایک جملہ اتنا دردناک جملہ جسے ہم سنتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، اس لیے کہ بے کسی میں جب کوئی جملہ زبان سے نکلتا ہے وہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ بے کسی اسی حالت کو کہتے ہیں جب ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی اور بھیا کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، اور اس بے کسی کے عالم میں زینب نے ایک جملہ کہا تھا، اے پسر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ آج بھی جب یہ جملہ ہم سنتے ہیں دل پھٹ جاتا ہے، اس لیے کہ بے کسی میں جو جملہ زبان سے نکلتا ہے وہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ فاطمہ نے بھی بے کسی کے عالم میں یہ کہا، لوگوں کہ تم گھر کو آگ لگا دو گے؟ کہنے والے نے کہا، ہاں فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو شہزادی نے دروازے کے پیچھے سے ایک سوال کیا، لوگوں کیا تم اس گھر کو بھی جلا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں؟ حسن و حسین کی موجودگی کا اعلان کیا، بتایا، اور یہ یاد دلانا چاہا کہ یہ میرے وہ شہزادے ہیں جو کبھی رسول کی پشت پر ہوتے تھے، جو کبھی رسول کے کاندھوں پر ہوتے تھے، جو رسول کی کبھی آغوش میں ہوتے تھے۔ فاطمہ زہرا نے جب یہ کہا کہ وہ گھر بھی جلا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، تو مجھے نہیں پتا اس ماں نے یہ جواب کیسے سنا۔ کہنے والے نے کہا، وَإِنْ كَانَ فاطمہ آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو جل جائیں، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ وہ قصہ درد ہے، یہ تاریخ کا وہ المناک ترین منظر ہے جسے سن کر آج بھی کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ اور صرف کہا نہیں گیا، اسی کے ساتھ فاطمہ زہرا کا دروازہ جلا دیا گیا۔ جلتے ہوئے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے فاطمہ نے اندر کی طرف سے اپنے ہاتھوں سے سہارا دے دیا۔ آگ باہر کی طرف سے لگائی گئی تھی، لپٹیں بلند تھی دروازے سے۔ زہرا نے یہ چاہا دروازہ نہ گرے، اس لیے جب ہاتھوں سے سہارا دیا اور یہ جلتا ہوا دروازہ کچھ دیر تک نہ گرا تو روایت بتاتی ہے ایک شقی نے آگے بڑھ کے دروازے میں ٹھوکر ماری اور یہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے شکم پہ گرا۔ پسلیاں ٹوٹ گئیں زہرا کی، شکم میں محسن شہید ہو گیا، فاطمہ بے ہوش ہو کر گریں اور آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اسی دروازے کو عبور کر کے دشمن فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جس خاتون کی پسلیاں توڑ دی جائیں، شکم میں بچے کو شہید کر دیا جائے، اس کے درد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کے درد کی کیفیت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا سکتا۔ فاطمہ بے ہوش ہوئیں، اور اب جب ہوش آیا تو فاطمہ نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اتنا دردناک تھا کہ جس کی دردناکی کے سامنے فاطمہ اپنی پسلیوں کا درد بھی بھول گئیں، اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئیں۔ کیا دیکھا؟ علی کی گردن میں رسی کا پھندا ہے اور لوگ شیر کبریا کو کشاں کشاں لے جا رہے ہیں۔ فاطمہ اٹھیں، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا،
دوسرے ہاتھ سے علی کے بندے کمر کو پکڑ لیا، آواز دی لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ابھی فاطمہ کی زبان سے یہ جملے نکلے ہی تھے کہ میں سر کے بالوں کو کھول دوں گی، مسجد الرسول کی دیواریں فاطمہ کے پردے کے لیے بلند ہو گئیں، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ اپنے بالوں کو کھول دیں۔ مسجد کی دیواریں جب بنیادوں سے بلند ہو گئیں تو لوگوں نے خوف کے مارے علی کو چھوڑ دیا، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بنت رسول آج بالوں کو کھولا نہیں ہے، صرف کہا ہے مسجد کی دیواریں پردے کے لیے بلند ہو گئیں۔ زہرا ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی زینب بے ردا ہے، ام کلثوم بے ردا ہے، بی بی کربلا میں آپ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ فاطمہ زہرا کی فریاد اور اس زخم کی وجہ سے روایتیں کہتی ہیں زہرا صرف 75 دن زندہ رہیں، یا بعض روایات کے اعتبار سے 90 دن آپ زندہ رہیں، اس سے زیادہ شہزادی زندہ نہیں رہیں۔ اور ایک دن وہ آیا جب اس زخم کی وجہ سے آپ جام شہادت نوش کر گئیں۔ دونوں شہزادے حسن و حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، علی مسجد میں تھے، دونوں نے اپنے اماموں کو پھینک دیا، آواز دی بابا ہم آج یتیم ہو گئے۔ روایتیں بتاتی ہیں شیر کبریا نے جب زہرا کی خبر شہادت کو سنا تو علی غش کھا کے مسجد کے فرش پہ گر گئے۔ ہائے علی کو اتنا صدمہ کیوں ہوا، اتنا غم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جس شہر میں علی کا کوئی غم گسار نہ تھا اس شہر میں فاطمہ بھی چلی جائیں تو کیا علی کو صدمہ نہ ہو؟ شیر کبریا کو ہوش میں لایا گیا۔ علی نے وصیت فاطمہ کے مطابق رات میں زہرا کو غسل دیا، رات میں کفن دیا، رات میں آپ کو دفن کیا۔ روایتیں بتاتی ہیں جب شیر کبریا زہرا کو غسل دے رہے تھے تو ایک چاہنے والا صحابی دروازے کے باہر کھڑا تھا، یکایک اس نے سنا کہ علی غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روئے، بہت پریشان ہوا۔ شیر کبریا کو زندگی بھر دیکھا تھا، کسی مرحلے پہ علی اس طرح تڑپ کے نہیں روئے تھے، بے قرار تھا، بے چین تھا۔ جب علی غسل سے فارغ ہو کے باہر تشریف لائے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آج اس طرح تڑپ کے کیوں روئے؟ اس رونے کا سبب کیا ہے؟ زندگی میں بڑے زخم آپ نے کھائے، بڑے بڑے مارکوں سے گزرے ہیں۔ کہا چاہنے والے نہ پوچھ۔ جب اصرار کیا تو کہا سنو، اگر سننا چاہتے ہو کہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تو جب میرا ہاتھ غسل دیتے دیتے زہرا کی پسلیوں پہ پہنچا، پہلو پہ آیا تو میں نے دیکھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، مجھے صدمہ اسی بات کا ہوا۔ اتنے دن گزر گئے مگر زہرا نے مجھ سے کبھی نہیں کہا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ فاطمہ زہرا شہید ہو گئیں اور علی نے قبر فاطمہ زہرا پر پہنچ کر جب جنازے کو قبر میں اتارا تو 2 ہاتھ بلند ہوئے اور علی نے فریاد کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی امانت آپ کو واپس دے رہا ہوں، مگر علی کو معاف کرنا، جو امانت آپ نے صحیح سالم میرے حوالے کی تھی اب میں واپس دے رہا ہوں، مگر پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بدن پہ زخموں کے نشان ہیں، یا رسول اللہ آپ خود زہرا سے پوچھنا آپ کے بعد امت نے فاطمہ پر کس طرح ظلم کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش، ایک سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ اللہ کچھ ایسا کر دے گا، ایک قوم کے دل میں قدرت سے غم ابن علی کا بھر دے گا۔ روئیں گے جوانوں کو تو جوان، بچے بچوں کو روئیں گے، شبیر کے غم میں ہر طرح رو رو کے جان وہ کھوئیں گے۔